تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستی کے اوپر دین اسلام نے خاص توجہ دی ہے، چونکہ انسان فطری طور پر دوست بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کا ہر حال میں ساتھ دے سکے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا، اذا اراد اللہ بہ خیرا رزقہ خلیلا صالحا۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک صالح اور نیک دوست کو عطا کرتا ہے۔ دین اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان اپنے لیے بہترین دوست اختیار کرے۔ جو بھی بہترین دوست اختیار کرے گا، ظاہر سی بات ہے وہ اسی کے مطابق اس کی مدد کرے گا۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ اگر انسان کو نہیں پہچان سکتے کہ انسان کون ہے تو اس کے دوست کو دیکھو کیسا دوست ہے، جیسا دوست ہے اسی طریقے سے اس انسان کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ بہترین دوست اختیار کرے جو اس کے تمام امور میں اس کی مدد کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے قیامت کے دن بھی بعض لوگ پشیمانی کا اظہار کریں گے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ بہترین دوست اختیار کرے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے۔ آپ نے فرمایا، ان للمرء المسلم ثلاثۃ اخلاء۔ مولا فرماتے ہیں انسان کے صرف 3 دوست ہیں۔ انسان بہت زیادہ دوست بناتا ہے لیکن مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 دوست ہیں۔ فخلیل یقول انا معک حیا، ایک وہ دوست ہے جو انسان سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس وقت تک جب تک تم زندہ ہو۔ وہو مالہ، مولا فرماتے ہیں وہ انسان کا مال ہے۔ انسان کا مال جب تک انسان زندہ ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، جیسے ہی انسان رخصت ہوا وہ مال ورثہ کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ فخلیل یقول انا معک الی باب قبرک، مولا فرماتے ہیں ایک دوست وہ ہے جو انسان سے کہتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا مگر جب تک تم دروازے قبر تک نہ پہنچ جاؤ، اس کے بعد ہمارا اور تمہارا ساتھ ختم ہو جائے گا۔ فخلیل وہو ولدہ، وہ انسان کی اولاد ہے، انسان کے عزیز و اقارب ہے۔ فخلیل یقول انا معک حیا ومیتا، مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا وہ دوست ہے جو انسان سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زندگی میں بھی تھا اور مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مولا فرماتے ہیں وہو عملہ، وہ انسان کے نیک عمل ہیں جو انسان کے ساتھ زندگی میں بھی رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب انسان کا اس دنیا میں آخری دن ہوتا ہے اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے تو اس کے لیے مال، اس کی اولاد اور اس کے عمل کو مجسم کر دیا جاتا ہے، ایک شکل دے دی جاتی ہے، اور مرنے والا اپنے مال کی شکل کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے اولاد کی شکل کی طرف دیکھتا ہے، اپنے عمل کی شکل کی طرف دیکھتا ہے، اپنے مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کنت حریصا علیک، میں تم کو حاصل کرنے میں، مال کمانے میں بڑا حریص تھا، بتاؤ تم اب میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو وہ مال جواب دے گا خذ منی کفنک، میں صرف اور صرف تمہیں کفن دے سکتا ہوں، اس کے بعد تمہارے ورثہ کے درمیان میں تقسیم ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں انسان اپنے اولاد کی شکل سے پوچھے گا بتاؤ تم کیا ہمارے لیے کر سکتے ہو؟ تو وہ شکل اور صورت جواب دے گی کہ ہم تمہارے لیے صرف دروازے قبر تک جا سکتے ہیں، تمہیں دفن کر سکتے ہیں، تمہیں رخصت کر سکتے ہیں، اس کے سوا ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں انسان اپنے عمل کی طرف متوجہ ہوگا، اس سے سوال کرے گا تم بتاؤ تم ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو؟ ہم نے تو بہت کم عمل کو انجام دیا، تم بتاؤ کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ عمل جواب دے گا کہ میں تمہاری دنیا میں بھی تمہاری مدد کرتا تھا اور آخرت میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک مال کی شکل میں ہے، ایک اولاد کی شکل میں ہے، ایک عمل کی شکل میں ہے۔ مال انسان جب تک زندہ ہے اس وقت تک کام آئے گا، اس کے بعد ورثہ کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ اولاد
دروازے قبر تک انسان کو لے جائیں گی، انہیں دفن کرنے کے بعد عزیز و اقارب اولاد واپس آ جائیں گی، اور صرف مال ہے، صرف عمل ہے جو انسان کی زندگی میں بھی انسان کے ساتھ رہتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کے ساتھ رہے گا۔ لیکن انسان اگر چاہے تو مال کو بھی اپنا دائمی دوست بنا سکتا ہے، اولاد کو بھی اپنا دائمی دوست بنا سکتا ہے، اور عمل اس کا دائمی دوست تو ہے ہی۔ وہ اس طرح کہ اگر مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کار خیر میں خرچ کرے، کوئی مثال کے طور پر مسجد بنا دیتا ہے، امام بارگاہ کی تعمیر کر دیتا ہے، تو جب تک یہ امام بارگاہ اور مسجد باقی ہے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر بہترین اولاد کی تربیت کی ہے، اولاد کار خیر کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی، تو یہ بھی اس کے لیے بہترین ساتھی اور دوست ہیں۔ اور تیسری چیز جو عمل ہے، انسان کی بہترین مددگار عمل ہے، جو انسان کا بہترین مددگار ہے، جیسا انسان عمل کرے گا اسی کے مطابق، ظاہر سی بات ہے قیامت میں اسی کے مطابق اسے اجر و پاداش دیا جائے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ بڑی سوچ اور سمجھ کر اپنے دوست کو اختیار کرے، ایسا دوست نہ ہو جو انسان کو اس کے مقصد تک نہ پہنچنے دے اور انسان کو کامیاب نہ ہونے دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔